ایک دوپہر کو میں چشموں کی طرف چلا گیا۔ راستے میں ایک نوجوان عورت لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے بڑی عاجزی سے پکارا کہ سائیں بابا ادھر آؤ۔ میں اس کے قریب چلا گیا اور پوچھا کہ تم اس ویرانے میں اکیلی کیوں اور کیسے آئی ہو؟ وہ رونے لگی اور کہا میری کوئی اولاد نہیں ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے ایک فرزند دے دے۔ میں نے کہا میں ابھی دعاؤں کے قابل کہاں ہوا؟ پھر کہنے لگی اچھا ہاتھ لگا کر دیکھو کہ پیٹ میں بچہ ہے کہ نہیں۔ میں نے کہا کسی عورت کو دکھانا۔ کہنے لگی اس وقت تم ہی سب کچھ ہو، اور پھر باہوں سے لپٹ گئی۔ اس کی آنکھیں بلور کی طرح چمک رہی تھیں اور میں باہوں سے چھڑانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اس کی گرفت سخت تھی۔ آخر میں عاجزی سے کہا اے محترمہ مجھے چھوڑ دے، میں اس وقت چلے میں ہوں اور جلالی اور جمالی پرہیز کی وجہ سے دنیا کو چھوڑے ہوئے ہوں۔ کہنے لگی مجھے اس سے کیا، اور پھر گریبان بھی پکڑ لیا۔ اتنے میں 3-4 آدمی چشموں کی طرف سے آتے ہوئے دکھائی دیے اور اس نے مجھے چھوڑ دیا اور میں باغ میں واپس پہنچ گیا۔ اب اس عورت نے بھی باغ میں ڈیرا لگا لیا۔ دن کو میرے آگے پیچھے گھومتی رہتی، لیکن رات کو کہیں نظر نہ آتی۔ ایک ہفتہ اسی طرح گزر گیا۔ ایک رات وہ چلہ گاہ میں پہنچ گئی اور مجھے چھیڑنے لگی۔ پاس ہی قرآن مجید رکھا ہوا تھا، اسے اٹھا کر پھینکنے لگی۔ میں نے جلدی سے قرآن مجید اس کے ہاتھوں سے چھینا۔ اب وہ مجھ سے لپٹنے کی کوشش کر رہی تھی اور میں اسے دھکے دے کر باہر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک اس کی صورت بدلنا شروع ہو گئی۔ غور سے دیکھا، بجائے ایک گوری نوجوان حسینہ کے کالی کلوٹی لاگڑ سی بڑھیا نظر آ رہی تھی، جس کا چہرہ پچکا ہوا اور لمبے لمبے دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ میں گھبرایا، سردی کے موسم میں پسینہ چھوٹا۔ خیریت اسی میں سمجھی کہ چلہ گاہ سے بھاگ جاؤں۔ بھاگا اور مستانی کی جھونپڑی میں چلا گیا۔ مستانی ایک بڑی سی رلی اوڑھے سو رہی تھی۔ میں اس کی رلی ہٹا کر اس کے قدموں کی طرف لیٹ گیا۔ وہ عورت شیرنی کی طرح میرے پیچھے بھاگی، جھونپڑی کی طرف بھی آئی، مجھے کہیں نہ پا کر واپس چلی گئی اور اس واقعے کے بعد دوبارہ کبھی نظر نہ آئی۔